جو کہتے ہیں نا یار ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، ہمارا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یا کہیں خاص جگہ پہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کر فرمائیں، ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز، ایک کرشمہ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دوسرے سے تیسرے دن رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جلد شادی کے لیے ایک مجرب ترین عمل دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اس وظیفہ کو مجربات سیوطی، مجربات عثمانی، حرز سلیمانی اور بھی کئی کتب کے اندر اس کو تحریر فرمایا گیا ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں۔ دوستو، شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے، اگر بغیر شرائط کے عمل کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ شرائط پر عمل کر کے وظیفے کو کریں۔ جب شرائط پر عمل نہیں کرتے پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رجت ہوتی ایسے ہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کو وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی بغیر اجازت کے وظیفے کرنے شروع کر دیے، یا پھر گوگل سے وظیفے اٹھا کر شروع کر دیا۔ جب اس طرح کے وظائف کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بنے گا۔ جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، آپ جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط پر عمل لازمی کریں، لازمی۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی چیز، جو سب سے پہلی شرط ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی کریں، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار وہ کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا؟ کیوں نماز کو چھوڑتے ہو؟ نماز جب چھوڑو گے تو پھر رزق کے اندر تنگیاں ہوں گی، نحوستیں ڈیرا لگائیں گی، اور بزرگوں کا فرمان مبارک ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو 70 آدمی پر اس کی نحوست پہنچتی ہے۔ اپنے گھر کے اوپر بھی نحوستیں، ساتھ ہمسائے بھی ان نحوستوں میں پڑ جاتے ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں۔ جب نماز نہیں پڑھو گے لاکھوں وظیفے کرتے رہو، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ یار رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہتے آپ لوگ؟ کوشش کریں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں۔ جتنا رب کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے اتنے مشکلات آسان ہوتی جائیں گی تمہارے لیے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہوں سے ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد تم سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کرو گناہوں سے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، مولا کریم اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔
جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو جو ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ یار جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس کے لیے مشکل ہوگی؟ جب رب کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، رب کو مناؤ گے نہیں، مشکلات تو آٹومیٹک بڑھتی جائیں گی۔ یار تم ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھو، تمہارے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کا دور مبارک تھا اور آپ خلیفہ وقت تھے، آپ کی بڑی دہشت تھی، بڑا دبدبہ اور روب تھا آپ کا۔ ایک نوجوان آ رہا تھا، آپ گلی سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، حضرت عمر فاروق نے دیکھ لی۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ یہ شراب کی بوتل ہے اور مجھے کوڑے مارے گا، اور دل ہی دل میں گڑ گڑایا اور رویا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا صرف ایک مرتبہ مجھے عمر فاروق سے بچا لے، بس صرف ایک مرتبہ، زندگی بھر شراب سے توبہ نہیں پیوں گا، صرف ایک مرتبہ عمر فاروق سے مجھے بچا لے۔ ایسے ہی دل میں گڑ گڑا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق قریب ہے اور پوچھا نوجوان یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضور یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے چیک کراؤ۔ جب بوتل کو کھولا دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دل ہی دل میں گناہوں سے توبہ کر لے، مولا کریم اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جو گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر گئے تو گناہوں کے سرکے کو بھی نیکیوں کے سرکے میں رب تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ یار کوشش تو فرمائیں، ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کرنے، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یار کوشش تو فرمائیں، کوشش تو فرمائیں۔ اور چوتھی شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم جتنا ہو سکے صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں، ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ جو کہتے ہیں نا یار ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، ہمارا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یا کہیں خاص جگہ پہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ایک کرشمہ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ مختصر ہے، نماز عصر کے بعد صرف ایک مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور صرف ایک مرتبہ سورۃ التغابن پڑھنی ہے، بس لگاتار اس کو 5 دن 7 دن یا 11 دن تک کریں، انشاءاللہ العزیز دوسرے سے تیسرے دن رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔